اللہ کی طرف سے حکم ہونا ابراہیم علیہ السلام کو اعلان کرنے کا۔ فرماتے ہیں اس اعلان کو زمین آسماں کے درمیان ہر چیز نے سنا، اور جس نے جتنا لبیک پر جواب دیا، چاہے کسی نے 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ یا جتنی بار دیا، اس کو اتنے ہی حج نصیب ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کو اعلان کرنے کا جب حکم ہوا، تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمانا کہ یا اللہ، یہ میری آواز، میرا اعلان کس طرح سنا جائے گا۔ تو اللہ نے حکم فرمایا کہ تم اعلان کرو، آواز پہنچانا ہمارا کام ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اس آواز کو ہر شخص نے سنا، لبیک کہا، جس کے معنی ہے کہ میں حاضر ہوں۔ یہی وہ لبیک ہے جو حاجی احرام کے بعد سے شروع کرتا ہے، اور جب تک کہ خانہ کعبہ پر اس کی نظر نہیں پڑتی وہ لبیک پکارتا رہتا ہے، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک، یا اللہ میں حاضر ہوں۔ فرماتے ہیں جس شخص کی قسمت میں اللہ جل شانہ نے حج کی سعادت لکھی تھی، اس آواز سے بہرور ہوا اور اس نے لبیک کی جواب میں آواز کی، اعلان کی آواز میں اس نے لبیک کہا۔ ایک حدیث میں آیا ہے جس شخص نے بھی، خواہ وہ پیدا ہو چکا تھا یا ابھی تک عالم ارواح میں تھا، اس وقت لبیک کہا، وہ حج ضرور کرتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے جس نے 1 مرتبہ لبیک کہا وہ 1 حج کرتا ہے، جس نے اس وقت 2 مرتبہ لبیک کہا وہ 2 مرتبہ حج کرتا ہے، اور اسی طرح جس نے اس سے زیادہ جتنی مرتبہ لبیک کہا اتنے ہی حج اس کو نصیب ہوتے ہیں۔ کس قدر خوش نصیب ہیں وہ روحیں جنہوں نے اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے اعلان پر، جو کہ اللہ کا حکم تھا ان کو، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، اس حکم پر انہوں نے اعلان کیا، اور وہ ارواح جو کہ اس وقت عالم ارواح میں تھیں، اور انہوں نے 20 دفعہ یا جتنی بار بھی انہوں نے لبیک کہا ہوگا اتنی بار ان کو حج نصیب ہوگا۔ یہ اللہ کا بلاوا ہے، بے شک اللہ کا بلاوا ہے، اللہ کے فضل سے ہے، اللہ کے کرم سے ہے، لیکن جن پر یہ فریضہ ہو، مالی استطاعت ہو، ان کو جیسے کہ حکم ہے حدیث میں کہ فَلْيُعَجِّلْ، بس وہ جلدی کرے، حج کی تیاری کرے، اپنے فریضے کی ادائیگی کی۔ اللہ